ہم سب نے ہالی ووڈ مووی میں کئی بار بہت بڑے بڑے اور خطرناک جانور دیکھے ہیں، جیسے کہ جائنٹ ایناکونڈا یا عجیب و غریب انسیکٹ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اصل دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا اسنیک کتنا لمبا ہوتا ہوگا؟ یا پھر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دیکھنے میں چھوٹی سی مکڑی اصل میں کئی فیٹ تک بڑی ہو سکتی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنے بڑے اور خوفناک مخلوق واقعی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں تو آخر یہ رہتی کہاں ہوں گی؟ ظاہر ہے اتنے بڑے جانور کسی چھوٹے جنگل یا کسی عام جگہ پر تو رہتے نہیں ہوں گے، تو پھر دنیا کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں ایسے مسٹیریس اور ڈینجرس جیو پائے جاتے ہیں؟ دوستو، اس کا جواب ہے ایمیزون جنگل۔ جی ہاں، وہی ایمیزون جنگل جسے لوگ ایمیزون دا رین فارسٹ نام سے جانتے ہیں، جسے دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے گھنا جنگل مانا جاتا ہے۔ یہ جنگل اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آج تک سائنٹسٹ بھی اسے پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جنگل کتنے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اس کا ایگزیکٹ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ایمیزون جنگل پر کئی سالوں سے ریسرچ ہوتی آ رہی ہے، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا سامنے آتا ہے جو سائنٹسٹ کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ریسرچ نے ایسے جانور اور چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے جنہیں ایمیزون کے باہر کی دنیا میں دیکھنا لگ بھگ ناممکن مانا جاتا ہے۔ اس جنگل کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ایک الگ ہی دنیا ہے، ایسی دنیا جہاں تک انسان کی پہنچ بہت کم ہے۔ جب بھی ایمیزون جنگل سے جڑی کوئی نئی ڈسکوری سامنے آتی ہے، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اس جنگل کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایمیزون جنگل کے بارے میں کچھ ایسی انٹرسٹنگ اور حیرت انگیز باتیں بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ آخر یہ جنگل اتنا خوفناک اور رہسیوں سے بھرا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اس خوفناک سفر کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایمیزون جنگل میں پائے جانے والے رہسیائی درختوں کے بارے میں۔ ویسے تو اس جنگل میں درختوں اور پودوں کی لاکھوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ بالکل عام ہوتی ہیں، جبکہ کچھ بہت زیادہ زہریلی اور خطرناک بھی ہوتی ہیں۔ اتنا بڑا اور خوفناک جنگل ہے تو یہاں ڈینجرس پلانٹس کا ہونا کوئی حیرانی کی بات نہیں، لیکن اصل بات تو ابھی باقی ہے۔ اس جنگل میں کچھ ایسے درخت بھی پائے جاتے ہیں جنہیں واکنگ ٹری کہا جاتا ہے۔ اگر آپ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ نے کئی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودے اچانک چلنے لگتے ہیں، لیکن کیا پیڑ صرف فلموں میں ہی چلتے ہیں؟ اس کا جواب ہے شاید نہیں۔ درخت حقیقت میں بھی چلتے ہیں، اور یہ بات ہم نہیں بلکہ ایمیزون جنگل میں کئی سالوں سے ریسرچ کر رہے ویگیانک کہتے ہیں۔ ویگیانکوں کا ماننا ہے کہ اس جنگل میں کچھ پیڑ ایسے ہیں جو سچ میں اپنی جگہ بدلتے ہیں۔ حالانکہ یہ پیڑ کسی ہالی ووڈ مووی کی طرح تیزی سے نہیں چلتے، بلکہ ان کی رفتار بہت دھیمی ہوتی ہے۔ ان پیڑوں پر ویگیانک لمبے سمے سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ کچھ ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہ پیڑ اس دشا کی طرف بڑھتے ہیں جس طرف سورج کی روشنی زیادہ پڑتی ہے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ان پیڑوں کے جڑیں سورج کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہیں، جبکہ پیچھے کے جڑیں دھیرے دھیرے کمزور ہو کر ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے پیڑ اپنی جگہ سے تھوڑی آگے کھسک جاتا ہے۔ یہ پرتکریا ایک دو دن میں پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس میں لگ بھگ 3 سے 4 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ اسی وجہ سے ان درختوں کو واکنگ ٹری کہا جاتا ہے۔ یہ پیڑ کافی زہریلے ہوتے ہیں۔ وہاں رہنے والے آدیواسیوں کے انوسار ایسے پیڑ صرف ایمیزون جنگل میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اب ایمیزون جنگل میں موجود کچھ اور ایسے پیڑوں کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں سن کر آپ حیرانی سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ایمیزون جنگل میں رہنے والے آدیواسی کے مطابق وہاں کچھ ایسے پودے بھی موجود ہیں جو انسانوں اور جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان پیڑوں کو آدم خور پیڑ کہا جاتا ہے۔ یہ بات سننے میں آپ کو عجیب لگ سکتی ہے کہ آخر کوئی پیڑ جانوروں کا گوشت کیسے کھا سکتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ ایمیزون جنگل میں ایسے پیڑوں کی صرف کچھ ہی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایمیزون جنگل میں آدم خور جیسے پیڑ موجود ہو سکتے ہیں تو پھر بھی وہاں اور کتنی خوفناک چیزیں چھپی ہوں گی۔ بہرحال یہ سب اب بھی ریسرچ کا موضوع ہے۔
اب بات کرتے ہیں ایمیزون جنگل میں بہنے والی ایک بہت عجیب ندی کی۔ ایمیزون جنگل کو دنیا کا سب سے خطرناک جنگل مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر طرح کے زہریلے اور خوفناک جیو جنتو، پیڑ پودے، جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے موجود ہیں۔ ایسے میں بھلا پانی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایمیزون جنگل میں بہنے والے ابلتے پانی کی۔ اس ندی کا پانی کا درجہ حرارت ہمیشہ ابلتا رہتا ہے۔ یہ تقریباً 70 سے 90 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہتا ہے۔ یہ ندی بھی ایمیزون جنگل کی طرح ہی بےحد خطرناک مانی جاتی ہے اور جنگل کے بیچ سے ہو کر بہتی ہے۔ اس ندی کا پانی آخر ابلتا کیوں رہتا ہے؟ یہ بات آج تک پوری طرح سے واضح نہیں ہو پائی ہے۔ ایمیزون جنگل کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً 9 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اتنے بڑے اور وسیع جنگل پر سائنٹسٹ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ریسرچ کرتے آ رہے ہیں۔ ایک بار ایمیزون جنگل میں ریسرچ کرنے گئی ایک برٹش سائنٹسٹ ٹیم نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنی تلاش کے دوران ایک ایسے عجیب جانور کو دیکھا جو آدھا انسان اور آدھا وانر جیسا نظر آ رہا تھا۔ اس کی ہائٹ تقریباً 12 فیٹ بتائی جاتی ہے۔ اس طرح کی قسم کو میریکو کہا جاتا ہے۔ برٹش سائنٹسٹ کے مطابق جب وہ ایمیزون جنگل میں ریسرچ کر رہے تھے تب انہیں میریکو قسم کا ایک جانور دکھائی دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جانور نے ان لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ حالات کو قابو میں لانے کے لیے سائنٹسٹ نے زمین کی طرف کچھ فائر کیا، جس سے وہ جانور ڈر کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد سائنٹسٹ کی ٹیم جنگل سے باہر آ گئی۔ اس واقعہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میریکو قسم کے جانور جھنڈ بنا کر رہتے ہیں اور ان کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمیزون جنگل جتنا خوبصورت نظر آتا ہے آخر اتنا ہی خونخوار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں رہنے والے جیو جنتو اور جانور ہی اس جنگل کو اتنا ڈراونا بناتے ہیں۔ ایمیزون جنگل میں صرف پیڑ پودے ہی خطرناک نہیں ہوتے، بلکہ وہاں کے جیو جنتو ان سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایمیزون جنگل میں ایسے سانپ پائے جاتے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ عام طور پر دھرتی پر پایا جانے والا سب سے بڑا اسنیک ایناکونڈا کو مانا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کے مطابق ایناکونڈا سانپ کی زیادہ سے زیادہ لمبائی تقریباً 30 فیٹ تک ہو سکتی ہے، لیکن سال 1969 میں ریسرچ کے لیے گئے ایک سائنٹسٹ نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایمیزون ندی کے علاقے میں لگ بھگ 70 فیٹ لمبا ایناکونڈا دیکھا۔ ایمیزون جنگل میں اتنا بڑا ایناکونڈا پایا جانا اپنے آپ میں ایک حیرت کی بات ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے ایگزسٹ ہو چکی ٹائٹینوبوا قسم کے سانپ کی زیادہ سے زیادہ لمبائی لگ بھگ 42 فیٹ ناپی گئی ہے، جسے لمبے عرصے تک دنیا کا سب سے بڑا سانپ مانا جاتا تھا۔ لیکن سائنٹسٹ کے نئے دعووں سے ایسا لگتا ہے کہ ٹائٹینوبوا کا یہ ریکارڈ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور سائنٹسٹ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایمیزون جنگل میں 70 سے 75 فیٹ لمبا سانپ دیکھا۔ ان میں سے کچھ اور سائنٹسٹ کا یہ تک کہنا ہے کہ ان سانپوں میں ٹائٹینوبوا جیسی قسم بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹائٹینوبوا قسم کے سانپ آج بھی ایمیزون جنگل میں زندہ موجود ہیں۔ حالانکہ اس بارے میں ابھی ریسرچ جاری ہے، لیکن اتنا تو طے مانا جاتا ہے کہ دھرتی پر پایا جانے والا سب سے لمبے سانپ ایمیزون جنگل میں ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ایناکونڈا ہو یا پھر ٹائٹینوبوا جیسی رہسمائی قسم۔ یہ تو بات ہوئی سانپوں کی، لیکن ایمیزون جنگل میں صرف بڑے جانور ہی خطرناک نہیں ہوتے۔ یہاں تو دیکھنے میں بے حد چھوٹی لگنے والی چیونٹی بھی بے انتہا خطرناک ہوتی ہے۔ ان چیونٹیوں کو اتنا خطرناک ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہیں بڑے اور طاقتور جانوروں سے اپنا بچاؤ کرنا پڑتا ہے۔ مگر آپ نے شاید کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ اتنی چھوٹی سی چیونٹی انسان کے لیے بھی اتنی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ایمیزون جنگل میں پائی جانے والی کچھ چیونٹیاں اگر کسی انسان کو ڈس لیں تو اسے گولی لگنے جیسا درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں بلیٹ اینٹ کہا جاتا ہے۔ اگر ایمیزون جنگل کی یہ چیونٹیاں کسی شخص کو کاٹ لیں تو اسے 5 سے 6 دن تک انتہا درد جھیلنا پڑتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ان میں سے کچھ چیونٹیاں بے حد زہریلی ہوتی ہیں، جن کے کاٹنے سے انسان کی موت تک ہو جاتی ہے۔ یہ تو بات تھی ایمیزون جنگل میں پائے جانے والی چیونٹی کی۔ اب ہم آپ کو ایک ایسے جانور کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی۔ عام طور پر آپ نے اپنے گھروں میں مکڑیاں ضرور دیکھی ہوں گی۔ عام طور پر مکڑیاں دیکھنے میں بہت سادہ سی ہوتی ہیں،
اگر یہ کاٹ بھی لیں زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ایسی مکڑیوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایمیزون جنگل میں 6 فیٹ تک لمبی مکڑی دیکھے جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ ایمیزون جنگل میں رہنے والے آدیواسیوں کے مطابق اس جنگل میں ایسی مکڑیاں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی خونخوار ہوتی ہیں کہ کئی بار اپنے بچوں کو بھی مار دیتی ہیں۔ صرف آدیواسی ہی نہیں بلکہ کچھ سائنٹسٹ نے بھی ایمیزون جنگل میں اتنی بڑی مکڑی کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ ایمیزون جنگل میں اتنی بڑی مکڑیوں کی موجودگی کتنی حقیقت ہے، اس بارے میں ابھی صاف طور پر کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا اور ڈراونا جنگل ہے تو وہاں ایسے خطرناک جیووں کا پایا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آخر یہ وہی جگہ ہے جہاں تک آج بھی انسان کی پہنچ بہت کم ہے۔ اتنے وسیع اور خوفناک ایمیزون جنگل میں ایسے جیووں کا ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس جنگل کے بارے میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایمیزون جنگل میں ایلینز کا اڈا بھی ہو سکتا ہے اور یہاں UFO دیکھے جانے کی باتیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ ویسے تو ایمیزون جنگل اتنا گھنا ہے کہ اگر کسی دوسرے گرہن کی مخلوق یہاں چھپ کر رہنا چاہے تو یہ ان کے لیے ایک مناسب جگہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی۔ حالانکہ ابھی تک ایمیزون جنگل میں ریسرچ کرنے گئے کسی بھی کھوج کرتا نے ایسی کسی ٹھوس چیز کو دیکھنے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر اب بھی ریسرچ جاری ہے۔ دوستوں، ایمیزون جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہ دھرتی کی لگ بھگ 20% آکسیجن پیدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود آج بھی انسان اس جنگل کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس کی ریسرچ میں ضرور تیزی آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے راز ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایمیزون جنگل سے اور کتنے ایسے راز سامنے آئیں گے جن سے آج بھی ہم کوسوں دور ہیں۔